اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں آنے والے سجدے میں امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں وہ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ رکوع میں گیا، جیسے آپ جا رہے ہیں امام کھڑے ہو رہے ہیں، آپ نے رکوع میں آیا اور جیسے ہی آپ رکوع میں جھکے بھی صحیح سے نہیں ہیں اور امام سر اٹھا چکے ہیں، یہ بھی رکوع میں یہ بھی انہیں رکعت نہیں ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، ایک اہم مسئلہ لے کر کے آیا ہوں جو نماز سے تعلق سے ہے، نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مسجد پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے، آپ نے جلد بازی آ کر کے آپ رکوع میں شامل ہو گئے۔ پتہ چلا کہ امام صاحب جو ہے کھڑے ہو گئے آپ کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے۔ ایک بندہ اور آیا، اس نے دیکھا مسجد میں امام صاحب رکوع میں پایا اور وہ فوراً رکوع کی طرف چلے گئے، لیکن جیسے ہی وہ رکوع میں گئے، ویسے ہی امام کھڑے ہو گئے، یہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک اور بندہ آیا، رکوع میں گیا اور امام صاحب کو دیکھا رکوع میں ہے اور یہ بھی رکوع میں گیا، ادھر یہ رکوع میں جا رہا ہے، ادھر امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی ایسے آ رہا ہے ایسے جا رہا ہے، تو کیا اس کی رکعت اسے ملے گی یا نہ ملے گی؟ اگر ملے گا تو کسے ملے گا؟ کس شخص کو رکعت میں؟ جیسے میں نے تین لوگوں کی بات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی، چلیے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ خیر، آپ نے جب مسجد میں دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے، آپ نے جلد بازی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں جانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی آپ رکوع میں جاتے ہیں اور امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ رکعت نہیں ملے گی، آپ کو وہ رکعت لوٹانی ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرے بندہ آیا، اس نے دیکھا امام صاحب رکوع میں ہے اور اس نے جا کے رکوع میں شامل ہو گیا، اور رکوع میں جیسے شامل ہوا ایسے ہی امام کھڑے ہو گیا، یعنی کہ پیٹھ سے پیٹھ بھی نہیں ملا اور امام کھڑے ہو گئے، ان کو بھی رکعت نہیں ملی، ان کو بھی وہ وہ رکعتیں دہرانی ہوگی۔ اور تیسرا بندہ آیا، امام صاحب کو دیکھا رکوع میں ہے، وہ بھی جھک گئے، جیسے ہی دونوں کے پیٹھ برابر ہو گئی۔ یہ مقصد نہیں کہ تسبیح پڑھنا مقصد نہیں، مطلب ہے کہ امام کے ساتھ مل جانا، امام کے ساتھ جھک جانا، امام جیسے ہی رکوع میں ہے آپ کو بھی برابر آ جانا، جیسے ہی برابر میں آپ آ گئے اور اس کے بعد امام سر اٹھاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے لئے آپ بھی اٹھتے ہیں، تو آپ کی وہ رکعت آپ کو مل گئی، باقی دو شخص کی رکعتیں نہیں ملی۔ مثلا آپ نے رکوع میں گیا، جیسے آپ جا رہے ہیں امام کھڑے ہو رہے ہیں، آپ نے رکوع میں آیا اور جیسے ہی آپ رکوع میں جھکے بھی صحیح سے نہیں ہیں اور امام سر اٹھا چکے ہیں، یہ بھی رکوع میں یہ بھی انہیں رکعت نہیں ملے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں آنے والے سجدے میں امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں وہ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسے بھی وہ رکعت نہیں ملے، ان کو وہ رکعت دہرانی ہوگی، پھر سے دہرانی ہوگی، جتنی رکعت ان کی چھوٹی ہے۔ اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو اگر وہ پہلی رکعت ہے تو پہلی رکعت دوبارہ لوٹانی ہوگی، اسے اگر دوسری رکعت میں وہ شامل ہوا ہے، اگر دوسری رکعت کے ساتھ اس طرح تو دونوں رکعت اس کے چھوٹے، اس کو امام کے ساتھ اسے دو ہی رکعت ملا۔ اسی طریقے سے تیسرا اور چوتھا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستوں، امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ رکوع کسے ملا اور کسے نہیں ملا، اور کون سی رکعتیں اگر آپ شامل ہوتے ہیں وہ آپ کو خیال رکھنی ہے کہ ہمیں کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے۔